سب سے پہلا سوال مندوخیل صاحب آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان ہوسٹ کر سکتا ہے، میزبانی کر سکتا ہے امریکہ ایران مذاکرات کی، یہ خبر کتنی اچھی خبر ہے آپ کی نظر میں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کا مقام کیا ہوگا؟ ایک ہی ہفتے میں ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی فون پہ بات، MBS سے بھی فون پہ بات شہباز شریف صاحب کی، کیا پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر رہا ہے؟ قادر خان مندوخیل صاحب۔ بہت شکریہ جتوئی صاحب، آپ کی چینل سمیت میں پچھلے ہفتے تمام چینل میں یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے اور غالباً پورے دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، خصوصاً مڈل ایسٹ کے ممالک، کیونکہ پاکستان کا اثر و رسوخ ایران کے اوپر بھی زیادہ ہے اور امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کا ایک رول بنتا ہے اور ایز اے ایٹامک پاور اور ایز اے سپر پاور آف اسلامک دنیا، پاکستان کا رول ہمیشہ سے ہم ذکر کریں کہ اس کا اچھا بنتا تھا اور بنتا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے، جہاں جنگ کے میدان میں وہ ہندوستان کو شکست دے کے اپنا لوا منا چکا ہے، وہاں سفارتی سطح پہ عالمی دنیا کے سامنے بھی اپنا لوا منوانے کا موقع ہے۔ اور یقیناً آپ نے درست کہا کہ میرے نالج کے مطابق تو فیلڈ مارشل صاحب نے ٹرمپ سے بات کی تھی کل، اور غالباً آپ بتا رہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وہ امریکہ جہاں کبھی ہمارے وزیر اعظم کا فون ہی نہیں اٹھاتے تھے، کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کا دورہ کرے، اور دورہ کرتے تھے پہلے کرتے تھے، اور آج وہ پاکستان کے سامنے جو ہے نا وہ سر جھکا کے اور اس ثالثی کے کردار کے لیے اور امن کے لیے پاکستان سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں بالکل کوئی عرض نہیں ہے جو آپ نے فرمایا کہ اسرائیل بھی ہو سکتا ہے اسرائیل ہمارا دشمن ہے، مگر جنگ کی صورتحال میں جہاں آپ ہوسٹ کریں گے وہاں اسرائیل کی آنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو، یقیناً آپ کا دشمن ہے، اگر دشمن آپ کے گھر پہ آ کے اور آپ سے امن کی بھیک مانگ رہے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کو ویلکم کرنا چاہیے، اور یقیناً میں یہ کہوں گا کہ اس مذاکرات میں اسرائیل بھی حصہ ہوگا اور ان کا نمائندہ کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان عالمی دنیا میں اس وقت سر فہرست ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے 5 سپر پاور، چاہے جرمنی ہو، فرانس ہو، روس ہو، چائنا ہو، ان سارے لوگوں کا جو نا وہ نہ کوئی کردار ہے، نہ ان کا کوئی بات مان رہے، پاکستان کے قائم کردار ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ایز اے پاکستانی میں تو بڑے فخر سے، اور ہم سب آپ سمیت ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عالمی دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہے، اور ایسی صورتحال میں یقیناً امریکہ تو شکست کھا چکا ہے، اسرائیل کو بھی ہمیشہ کے لیے نسل نابود کرنے کے لیے اور ان کڑی شرائط کے لیے ان کو اس مذاکرات کی میز پہ ان کو بھی لانا چاہیے، اور ان کے ساتھ بھی یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو آپ پاگل کتے کا کردار ادا کرے ہو مڈل ایسٹ میں، آخر کیا وجہ ہے؟ تمام اسلامی ممالک جو اس امن کے لیے یا اس خوف سے امریکہ سے امداد مانگتے ہیں یا امریکہ سے اسلحہ لیتے ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کی واحد وجہ جو ہے نا وہ اسرائیل ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں بہت اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے، بحیثیت پاکستانی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ مندوخیل صاحب، آپ کی ساری باتوں سے میرا اتفاق ہے سوائے ایک بات سے۔ اسلامی دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جو اٹامک پاور ہے، نمبر 1 بات، اور اسلامی دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جو فوجی لحاظ سے ہم طاقتور ملک ہے، اور اگر جہاں معیشت کی بات کریں تو امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے۔ امریکہ اس وقت فائنینشیل کرائسس میں اور ادھر قبضہ ادھر قبضہ، اس قبضوں کی وجہ سے، بلیک میلنگ کی وجہ سے اپنے ملک چلا رہے، تو کیا فرق ہے؟ یقیناً ہونا چاہیے معیشت کے طور پہ بھی ہم مضبوط ہونا چاہیے، مگر ایٹامک کے حوالے سے یا جو فوجی طاقت کے حوالے سے، یا تقریباً کوئی 40 سال سے ہم حالاتی جنگ میں، اس صورتحال میں آپ امریکہ کے ساتھ کمپیئر کریں، وہ ہم سے زیادہ معیشت میں کمزور ہے۔ I completely agree۔ ان کے پاس کوئی 40,000 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، 40 ٹریلین ڈالرز کا حضور، لیکن ان کے ساتھ اسرائیل کھڑا ہے جو ڈالر چھاپتا ہے اور دنیا کے بینکنگ سسٹم اور معیشت کو چلاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ اسرائیل ان کو ہمیشہ بچانے کے لیے کھڑا ہوگا۔ نعیم قریشی صاحب، آپ کی نظر میں پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ کیا ہم اچیو کر سکتے ہیں اس اپرچونٹی سے، اور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ جی بہت شکریہ جتوئی صاحب۔
دیکھیے یقینی طور پہ پاکستان سفارتی حوالے سے آج بھی ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہے. ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھارت کو ہرا کے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اسے سبق بھی سکھا سکتا ہے. یقیناً پاکستان اور بھارت کی جنگ کا یہی نتیجہ نکلا تھا اور آج سوء اتفاق پاکستان جو ہے ایک ایسی سفارتی پوزیشن میں ہے کہ ایک ایسی جنگ جس سے پوری دنیا متاثر ہے، اس وقت بھی متاثر ہے، اس وقت بھی دنیا کی معیشتیں ہل گئی ہیں اور اگر بدقسمتی سے یہ جنگ مزید 1 ماہ چل جاتی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں 15 دن مزید بھی چل گئی تو دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ بہت بڑے خطرے اور بحران سے دوچار ہو جائیں گی. تو ایک ایسی جنگ کو روکنے میں اگر پاکستان ایک بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے، اگر ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے اور متحارب قوتوں کو ایک ساتھ بٹھا کے کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ جائے اور اگر ایک مستقل سیز فائر ہو جائے، اگر یہ جنگ بندی رک جائے تو یقینی طور پہ پاکستان کے وقار میں ایک بار پھر اضافہ ہوگا اور پاکستان کی بہت بہتر پوزیشن ہوگی. وہ کمزوریاں اور خامیاں جن کا آپ نے اظہار کیا ہے وہ اپنی جگہ ہیں اور ان کے بارے میں حکومت کو بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا آپ اس حوالے سے مقابلہ بہرحال نہیں کر سکتے کہ امریکہ بھی قرض میں ہے، لیکن پاکستان امریکہ میں بہت بڑا فرق ہے. یہ ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے اور اس معاملے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے ابھی صورتحال جو ہے وہ بہت دور ہے. یہ مذاکرات 5 دن کے لیے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے جنگ روک دی ہے، لیکن ابھی بھی جنگ جاری ہے. حملے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، شدت میں کمی ضرور آئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ واحد دنیا کے صدر ہیں، امریکہ جیسی طاقت کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے اپنے آپ نے جس طرح خود ذکر کیا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس کے ایک سابق عہدیدار خود یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کرتے. پوری دنیا میں بدقسمتی سے کوئی آدمی بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات پہ اعتبار نہیں کرتا. وہ 1 گھنٹے کے بعد اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دیتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جنگ بندی کس طرح ہے، کس طرح ہوگی. کل جو بھی میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اس میں ساری ہی باتیں جو ہیں وہ حقیقت سے کوسوں دور تھی. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ایران ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ رجیم ہم سے بات کرنے کو تیار ہے، یہ رجیم ہماری مرضی کی ہے، یہ ساری گفتگو جو ہے یہ حقیقت سے دور تھی. میں جھوٹ کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا لیکن ان کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. جھوٹ نہ کہیے سر، ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں مضحکہ خیز ہوتی ہیں، ہنسی نکل جاتی ہے اس پہ. بے شک ایسا ہی ہے. جتنی انہوں نے گفتگو کی تھی حتیٰ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آیت اللہ جو مشتبہ ہیں وہ اور میں اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے رن کریں گے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے گفتگو تیار وہ نہیں تھا سر، پاکستان سے تیل نکال کے انڈیا کو سپلائی کریں گے سر، وہ بھی تو یاد رکھیں.